السلام علیکم، میں ماہر نفسیات عبدالقادر ہوں۔ ناظرین، اس بات کا تجربہ آپ کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا کہ آپ ایک ایسی چیز سے خوف زدہ ہو گئے تھے جو دراصل خوف پیدا کرنے والی تھی ہی نہیں۔ مثلا آپ ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے، آپ کو کھٹکے کی آواز آئی، ایسا لگا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، آپ پر خوف طاری ہو گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ نے ڈرتے ڈرتے بجلی کے بٹن کو دبایا، کمرہ برقی رو سے روشن ہو گیا اور ایک بلی بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ نے سکھ کا سانس لیا۔ اگر آپ اس نوعیت کے کسی تجربے سے گزرے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس تجربے کے دوران آپ کا جسم کئی طرح سے تبدیلیاں محسوس کرتا ہوا پایا گیا، جسم کے اندر کئی تبدیلیاں آئیں۔ اس نوعیت کے تجربے وقتی طور پر ہمیں مفلوج کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر عضویاتی اور نفسیاتی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم خوف کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس بات کی وضاحت ایک سے زیادہ طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ خوف بنیادی طور پر ایک جذبہ ہے۔ جب ہم کسی ایسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے جو نظام عصبی کے وہ حصے ہیں جو غیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ نظام عصبی کے زیر اثر ہمارے دور افرازی حدود اپنی رطوبتیں خارج کرتے ہیں، جس سے ہمارے خوف کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم یا تو فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں، تو دونوں طریقوں سے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں اس بات کا احساس کیسے ہوتا ہے کہ نظر آنے والی جو چیز ہے وہ خطرناک ہے؟ کیا یہ بات ہماری فطرت میں شامل ہے یا ہم اسے اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں؟ کیا یہ احساس پیدائشی طور پر ہمارے اندر موجود ہے کہ سانپ خطرناک ہے، یا ہم اپنے بڑوں اور ارد گرد کے لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ سانپ سے ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بچے کو ایسے ماحول میں پروان چڑھایا جائے جہاں سانپ بالکل نہ ہو اور نہ سانپوں کا ذکر آئے تو کیا ایسا بچہ بھی سانپ کو پہلی بار دیکھ کر اسے خوف کھائے گا؟ ماہرین نفسیات اس سوال کے جواب پر متفق نہیں ہیں، لیکن اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جوگی کے گھر پیدا ہونے والے بچے سانپوں سے خوف نہیں کھاتے اور دریاؤں کے کنارے رہنے والے بچے پانی سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اس سے کم از کم اتنا نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ خوف زدہ ہونا ہماری فطرت میں شامل نہیں بلکہ انسانی تجربے کا اظہار ہے۔ بے وجہ خوف محسوس کرنا ایک نفسیاتی مرض ہے جن کا شکار بعض لوگ اپنی زندگی میں کسی ایک مخصوص چیز کی موجودگی میں بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ مثلا ایک فرد سانپ سے خوف کھاتا ہے تو کمرے میں سانپ کی موجودگی کا احساس ہی اس فرد کو بے چین کر دے گا اور فرد اس کمرے سے باہر نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں یہ قابل ذکر بات ہے کہ ایک فرد ہر چیز سے خوف نہیں کھاتا بلکہ کسی مخصوص چیز یا معروض ہی سے بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جیسے سانپ سے خوف کھانے والا فرد مردہ سانپ یا کھلونا سانپ کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے۔ عام حالات میں فرد صرف ایسی چیزوں سے خوف محسوس کرتے ہیں جو دراصل ہوتی تو خطرناک ہیں، لیکن وہ فرد کو ان حالات میں بھی خوف زدہ کرتی ہیں جب ان سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کسی فرد کو جنگل میں شیر نظر آئے تو اس کے خوف زدہ ہونے کی وجوہات موجود ہیں، لیکن اگر فرد چڑیا گھر میں پنجرے میں بند شیر سے بھی خوف کھانے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا خوف بے بنیاد ہے۔ ماہرین نفسیات نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جدید زندگی نے فرد میں بہت سے ایسے خوف بھی پیدا کیے ہیں جن سے انسان پہلے آشنا نہیں تھا۔ مثلا تازہ ترین خوف جو ماہرین نفسیات کے علم میں آیا ہے وہ کمپیوٹر کا خوف ہے۔ بعض لوگ کمپیوٹر کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کمرے میں بھی جانے سے ڈرتے ہیں جہاں پر کمپیوٹر موجود ہو، بند حالت میں، آن حالت میں یا کسی بھی کنڈیشن کے اندر، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کمرے میں بھی نہ جائیں جہاں کمپیوٹر موجود۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ انسان کم و بیش 500 اقسام کے بے وجہ خوف محسوس کرتا ہے۔ ان سب کو 4 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروپ جانوروں سے خوف کھانا ہے، ان میں حشرات الارض بھی شامل ہیں۔ دوسرے گروپ میں قدرتی ماحول سے متعلق خوف رکھے جاتے ہیں جیسے بلند یا تنگ گلیوں کا خوف وغیرہ، اور تیسرے گروپ میں خون یا زخم سے وابستہ خوف ہیں، اور چوتھے گروپ میں خطرناک صورتحال کا خوف بھی شامل ہے۔ یہ چاروں طرح کے خوف انسان بلا وجہ محسوس نہیں کرتا بلکہ ہم صرف اس بات سے خوف محسوس کرتے ہیں جس سے حقیقی خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے خوف کم ہوتے جا رہے ہیں اور نئے سے نئے خوف پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کے کافی شفاہد موجود ہیں کہ چیزوں سے خوف زدہ ہونے کے پیچھے ہمارے نسلی تجربے کا دخل ہے۔
مثلا ہم بجلی کی چمک، طوفان، باد و باراں، آندھی، زلزلے وغیرہ سے خوف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اجداد صدیوں پہلے جب قدرتی حالات سے شدید متاثر ہوتے تھے تو اس وقت سے یہ خوف ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے، اور اب زندگی کے کسی نہ کسی دوڑ پر ان میں سے کوئی خوف ہمیں اپنے جھلک دکھا جاتا ہے، اور ہمارے رشتہ ہماری صدیوں پرانے اجداد کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہاں کی مثالیں لیں تو ہمارے ہاں مائیں اپنے بچوں میں بہت عجیب و غریب قسم کے خوف پیدا کرتی ہیں، جیسے اندھیرے کا خوف، جن بھوت کا خوف یا ابا جان کا خوف۔ ایسا وہ بچے کو ڈرانے، سلانے اور اس کو اچھا بچہ بنانے کے لیے کرتی ہیں، لیکن دراصل اس طرح وہ بچے میں ناپسندیدہ جذبات ابھارتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو چیزوں سے اتنا ہی ڈرایا جائے جتنا کہ اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا بچے کو یہ بات بتانے کی ضرورت تو ہے کہ دریا اور نہر کا پانی اس کے لیے خطرناک ہے، لیکن بچے کو باتھ روم کے ٹب میں پڑے پانی سے نہیں ڈرانا چاہیے۔ ایسا مائیں اس لیے کرتی ہیں کہ بچے پانی بہا دیں گے یا اپنے کپڑے خراب کر لیں گے، لیکن اس سے تو وہ بچوں میں بڑے نیگیٹو، منفی خیالات اور جذبات ابھار رہی ہیں۔ ایسا کر کے وہ اپنے بچوں میں غیر عقلی رویے کو پروان چڑھاتی ہیں اور بے وجہ خوف کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ آپ چیزوں سے کتنا خوف کھاتے ہیں اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی آزمائش دے رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا خوف محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خوف زدہ کرنے والے معروض کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی سے اس خوف کو نکالنا چاہتے ہیں تو میرے ان چند سوالات پر ہاں یا نہیں کے جوابات آپ کو اپنے خوف پر قابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کیا آپ کسی معروض یا صورتحال سے شدید اور مسلسل خوف محسوس کرتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھنا، بلند جگہ یا جانوروں یا خون یا کسی ہجوم کی جگہ جانا وغیرہ؟ ہاں یا نہیں؟ کیا آپ ایسی علامات محسوس کرتے ہیں جیسے دل کا دھڑکنا، کانپنا، سانس کا رکنا، دم گھٹنا، ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہونا، منہ خشک ہونا؟ یہ احساس کہ سب کچھ غیر حقیقی ہے، یہ احساس کہ آپ احمقانہ حرکات کریں گے یا مر جائیں گے، یہ علامات اس وقت محسوس ہوتی ہیں جب خوف پیدا کرنے والے معروض یا حالات کا سامنا ہو۔ کیا ایسا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ سماجی حالات کے بارے میں خوف زدہ ہونا، جیسے شاپنگ کے لیے یا فلم دیکھنے کے لیے یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہوئے کیا آپ گھبراتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ یہ خوف کہ آپ کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے گا، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا یا آپ سماجی طور پر ناپسندیدگی کا شکار ہوں گے؟ ہاں یا نہ؟ کسی ساتھی کے بغیر سفر کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ یہ خوف کہ لوگ آپ کے چہرے کا رنگ اڑتے ہوئے، ماتھے پر آتے ہوئے پسینے اور ماتھے پر آتے ہوئے بل اور آپ کے جسم کو کانپتے ہوئے دیکھ لیں گے، یا خوف کی کوئی اور علامت ظاہر ہوگی؟ کیا ایسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ جس چیز یا صورتحال سے خوف محسوس ہوتا ہو اس سے بچاؤ کے لیے غیر ضروری احتیاطی تدابیر کیا آپ کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ سماجی طور پر، گھر میں یا پیشہ ورانہ امور میں آپ کے رد عمل آپ کے کام کرنے کی اہلیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اگر آپ سب سوالوں پر اپنے جواب کو ہاں میں دیکھ رہے ہیں یا نہ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس ضرور تشریف لائیں، مشورہ کریں اور اپنے اس خوف پر جلد قابو پائیں۔ یاد رکھیں کہ اگر سارے جوابات ہاں میں ہیں تب بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ اگر 2-3 سوالوں پر جواب ہاں میں اور باقی
پر نہیں میں ہے تو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر فرد بے وجہ خوف محسوس کرتا ہے، لیکن ماہر نفسیات سے علاج کروانے کی ضرورت کسی کو پڑتی ہے۔ اکثر ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسائل اور مشکلات پر خود ہی قابو پا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ تقریباً سارے ہی بچے اپنے بچپن میں مختلف چیزوں سے خوف محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض بچے تو ایسی چیزوں سے بھی خوف محسوس کرتے ہیں جو بالکل بے ضرر نوعیت کی ہوتی ہیں۔ تجربات بتاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے تجربات وسیع ہوتے جاتے ہیں، تو اس کے ماحول میں تنوع آتا ہے اور بچہ اپنے ڈر اور خوف پر خود ہی قابو پا لیتا ہے۔ اس معاملے میں والدین کو اس وقت یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ کس چیز سے ڈر رہا ہے، اور اس کو کیا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈرنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس بے ضرر چیز کے اندر سے ڈر رہا ہے، خوف محسوس کر رہا ہے۔ یہ فکر ضرور کرنا چاہیے کہ جب بچے کسی معاملے میں اتنے خوف زدہ رہنے لگیں کہ وہ اپنے معمول کے کھیل کود سے بھی ہاتھ کھینچ لیں، تو آپ کو وجہ جاننی چاہیے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن جب بچے اپنے خوف کے ساتھ بھی اچھے اور نارمل کردار کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو ہمیں فکر مند ہونے یا دل آزاری کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے اپنے خوف پر خود ہی قابو پا لیتے ہیں۔ بچوں کے برعکس اگر کوئی فرد اپنے لڑکپن پر بے جا خوف کا شکار ہو تو اس معاملے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکپن میں پیدا ہونے والے مسائل عموماً کسی گہری خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بے وجہ خوف بدلنے والے ہوتے ہیں، ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی۔ اگر آپ کسی بے وجہ خوف کا شکار ہیں تو آپ شعوری کوشش سے اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ زندگی کے وہ معاملات جو بے سکونی پیدا کر رہے ہیں انہیں بدلیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ ایسی ہی بہت ساری مفید معلومات کے لیے مختلف موضوعات کے اوپر ہماری تحقیق کو، ہمارے افکار کو دیکھنے کے لیے آئندہ بھی ہمارے چینل پہ وزٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔